بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے آپ کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 114 پر نظم پڑھی تھی شہد کی مکھی، جس کا ہم نے جو ہے کاپی میں سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے خوش خط اس کی لکھائی کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے الفاظ معینے کیے تھے، اور الفاظ معینے کے بعد ہم نے سوال کیے تھے 1 2 3 اور کتاب کا سوال نمبر 5۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلے کام کی طرف۔ تو سوال نمبر 2 دیکھیے آپ، جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ کتاب میں صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے سوال نمبر 2۔ دیے گئے اشعار کا صحیح مطلب چن کر صحیح کا نشان لگائے۔ تو بچوں، یہ جو ہے سوال جو آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، اور اس کے جو جواب پر بھی میں نے صحیح کا نشان لگایا ہے۔ یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے، یہ کام آپ کو کاپی میں نہیں کرنا ہے۔ کیوں آتی ہے کیا کام ہے گلزار میں اس کا، یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھے تمہیں دانا۔ نمبر 1 پھولوں کا رس چوس رہی ہے۔ نمبر 2 باغ میں کیوں آتی ہے، بتاؤ تو تمہیں سمجھدار مانے۔ نمبر 3 کہاں سے آتی ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے باغ میں کیوں آئی ہے، بتاؤ تو تمہیں سمجھدار مانے، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے آگے آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 2 بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا۔ مکھی باغ میں آوارہ گھومتی ہے، مکھی بیکار کھیل میں وقت نہیں گنواتی، مکھی کھانے پینے آتی ہے۔ تو اس میں جو نمبر 2 صحیح جواب ہے اس پہ آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی۔ اس میں بھی جو نمبر 2 ہے مکھی تحفہ ہے خدا کا، اگر نہ ہوتی تو شہد نہیں ملتا۔ اس کے آگے آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کی طرف، جو صفحہ نمبر 117 پر موجود ہے۔ یہ بھی آپ کو کتاب میں ہی کام کرنا ہے، یہ کام آپ کو کاپی میں نہیں کرنا۔ نمبر 1 اللہ انسان کو شہد کی مکھی کے ذریعے ڈیش اور ڈیش کا پیغام دیتا ہے۔ کیا آئے گا اس میں، محنت اور نظم و ضبط۔ نمبر 2 شہد کی مکھی شہد کو کئی مرحلوں میں ڈیش کرتی ہے، جمع یا ضائع، تو اس میں آئے گا جمع۔ نمبر 3 ڈیش اور ڈیش کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس میں کیا آئے گا، محنت اور توجہ۔ نمبر 4 ہر کام کرنے سے پہلے اس کی ڈیش کرنا بہت ضروری ہے، جیسے مکھی شہد جمع کرنے سے پہلے ڈیش تیار کرتی ہے۔ تو اس میں کیا آئے گا، تیاری اور چھتہ۔ نمبر 5 کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈیش بہت ضروری ہے، محنت یا مزدوری، تو اس میں آئے گا محنت۔ نمبر 6 اللہ چاہتا تو ڈیش کے بغیر بھی شہد پیدا کر سکتا تھا، یعنی شہد کی مکھی یا انسان، تو اس میں آئے گا شہد کی مکھی۔ تو بچوں، آپ کو یہ کام جو ہے کتاب میں ہی تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے جو قواعد کا کام، تو اس میں سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5۔ تو اس میں آپ دیکھیے قواعد میں جو ہے فعل اور فاعل کا جو ہے پوچھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کام سمجھ میں آ جائے۔ فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف۔ فعل کیا ہوتا ہے، وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لیے ظاہر کرے، وہ فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً میں اسکول جاتا ہوں، تو جانا جو ہے وہ فعل ہوا، یعنی کام۔ حاتم کھانا کھاتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے، فعل۔ اس کے بعد آتا ہے فاعل، یعنی کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جو کام کر رہا ہے، یعنی جو دوڑ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے، تو وہ جو شخص ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، فاعل۔ مثلاً قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یعنی قائد اعظم جو ہے وہ فاعل ہوئے، اور بنایا وہ فعل ہوا۔
नंबर 2, अली अपना सबक याद कर रहा है। अली जो है वो काम कर रहा है, सबक याद कर रहा है, तो अली जो है वो फ़ाइल हुआ। शाइस्ता नमाज़ पढ़ रही है, तो आयशा नमाज़ पढ़ रही है, तो आयशा जो है वो क्या हुई, फ़ाइल। उसके बाद तीसरा आता है मफ़ूल। वो इस्म जिस पर कोई काम किया जा रहा हो या वाक़े हुआ हो वो मफ़ूल कहलाता है। मसलन अली ने दरवाज़ा खोला, यानी अली जो है वो क्या हुआ, फ़ाइल हुआ, और दरवाज़ा क्या हुआ, वो मफ़ूल हुआ, और खोला तो वो फ़ेल हुआ। यानी इस जुमले में तीनों चीज़ें आ गई आपके पास। नंबर 2, हम किताबें ख़रीदेंगे, तो यानी किताबें जो है वो मफ़ूल हो गया, हम जो है वो फ़ाइल हो गया, और ख़रीदना जो है वो फ़ेल हो गया। नंबर 3, बिल्ली चूहा पकड़ती है, तो चूहा जो है वो क्या हो गया, मफ़ूल हो गया, और बिल्ली जो है फ़ाइल हो गई, और पकड़ना जो है वो फ़ेल हो गया, यानी काम का करना। अब इसमें देखिए आप लोग सवाल, फ़ाइल का फ़ेल से ताल्लुक़ मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से। हर ज़बान में तमाम इस्म मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं। जब ये इस्म जुमले में फ़ाइल की जगह लेते हैं तो इनका असर फ़ेल पर भी पड़ता है। यानी अगर फ़ाइल यानी जो काम करने वाला मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, और अगर फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। मसलन कबूतर आसमान पर उड़ रहे हैं, चिड़िया आसमान पर उड़ रही है, फ़ाइल और फ़ेल। अब्बू खाना पका रहे हैं, अम्मी खाना पका रही है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। असलम हमेशा सच डैश है, तो क्या आएगा इसमें, बोलता। नंबर 2, कुत्ता भूख डैश है, रहा। बिल्ली भूख से म्याऊं म्याऊं कर रही है। नंबर 4, किताब मेज़ पर रखी है। नंबर 5, मोची चप्पल सी रहा है। नंबर 6, खाकरोब कहते हैं जमादार को, खाकरोब कचरा उठा रहा है। बच्चों घर का काम देख लीजिए। अब आपको सवाल नंबर 2, 3 और 5 जो किताब में है वो आपको किताब में ही करने हैं, जो कि सफ़ा नंबर 116, 117 और 119 पर है। तो ये काम जो है आप लोगों को कॉपी में नहीं तहरीर करना है, बल्कि किताब में ही आप लोगों को ये काम करना है। इसके साथ ही हमारा आज का ये सबक ख़त्म हुआ, और उम्मीद है कि आप लोग ये काम बहुत सफाई के साथ करेंगे। और बच्चों सबसे पहले आप सबक का नाम यानी नज़म का नाम ज़रूर लिखिएगा और तारीख़ ज़रूर डालिएगा।